دنیا میں مومن پھلوں کے پیچھے بھاگتا تھا، جنت میں پھل مومن کے پیچھے بھاگے، یعنی اگر وہ کھڑا ہوگا ہاتھ سے توڑ لے گا، بیٹھا ہوگا وہ خود نیچے ہو جائیں گے، اگر لیٹا ہوگا اس کو اشارہ کرے گا وہ اور نیچے ہو جائیں گے، توڑ لے گا، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں ہی الگ۔ اور اسی طرح جنت میں جو اللہ مسلمانوں کو اپنی رحمت سے حور عین بھی دیں گے، اور ہر مسلمان کی بیوی جو اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے، مسئلہ سمجھ لیں، مثلا ایک عورت ہے، خاوند مر گیا، اس نے دوسری شادی کر دی، تو اب وہ پہلے کے نکاح میں تو نہیں رہے گی، تو اس لیے جس کے نکاح میں وہ مرے گی، قیامت میں وہ عورت بھی اس کو ملے گی، یعنی وہ دنیا کی بیوی بھی ملے گی، اور دنیا کی بیوی کو بھی اللہ ایسا جمال اور ایسا حسن دیں گے کہ حور رشک کرے۔ اچھا، اور پھر جنت کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں تو آدمی شادی کرتا ہے نا جی کنواری لڑکی سے، بس ایک رات میاں بیوی ملے، اس کی بیکار زائل ہو گئی، اب پھر تو وہ کنواری نہیں رہتی نا، لیکن جنت کی عورتوں کی یہ خاصیت ہوگی کہ جتنے دفعہ شوہر ملیں گے وہ دوبارہ کنواری ہو جائے گی، تو اس لیے جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ الگ ہیں، اور دنیا کی یہ تو دنیا کی نعمتیں اور کے صرف نام میں مشابہت ہے کہ یہاں بھی عنب، وہاں بھی عنب، یہاں بھی انار، وہاں بھی انار، یہاں بھی کھجور، وہاں بھی، لیکن جنت کی نعمتیں کہاں اور دنیا کی نعمتیں کہاں، شتان ما بینہما، آسمان و زمین کا ان کے درمیان میں فرق ہوگا۔ وہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، حضور نے فرمایا آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے وہ نعمتیں، کانوں نے سنی بھی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح ہے تو ایک تاریخی روایتوں کا اتنا اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ شادیاں بہت کرتے تھے، شادی کی 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد طلاق دے دی، تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو اکٹھا کیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے ایک مذاق بنا رکھا ہے، شادی کو شادی کرتے ہیں پھر 15 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ تھے نا ان کو بھی بلا کے انہوں نے کہا کہ آئندہ میرے بھائی کو کوئی رشتہ نہ دے، اس نے ایک مذاق بنا رکھا ہے لوگوں کی لڑکیوں سے۔ یہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد مہینے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ان کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ہماری لڑکی لے کر اگر 1 رات کے بعد بھی طلاق دے دیں گے ہم پھر بھی دیں گے، ہماری نسبت تو ہو جائے گی آل رسول سے، ہم تو اس نسبت کے لیے لڑکیاں دیتے ہیں۔ آخر ایک دن حضرت حسین سے صبر نہ ہوا، وہ اپنے بھائی کو علیحدہ بٹھا کے پوچھنے لگے، انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے آخر، چلو آدمی شادی کرتا ہے، 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، کوئی مر گئی تو پھر اور کر لیتا ہے، یا چلو کوئی بوڑھی ہو گئی طلاق دے دیا اور کر، یہ آپ نے یہ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں، میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ دنیا میں بھی ایک عورت ایسی ہوگی جو ہر رات خاوند کو ملنے کے بعد دوسری رات پھر کنواری ہو جائے، میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے مل نہیں رہی۔ حضرت حسین مسکرائے، فرمایا بھائی جان مت ڈھونڈو، وہ تمہاری بھابھی ہے، وہ میرے گھر میں آ چکی ہے، وہ میری بیوی بن گئی، اب ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ تو حضرت حسن نے پھر شادی نہیں کی۔ اور ویسے بھی عرب کے اندر سچی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شادی کوئی عیب نہیں تھا، گناہ عیب تھا، نکاح عیب نہیں تھا۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک مجاہد نے
ایک عورت کو پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا دیکھو مجھے تو قبول ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور صحابی ہیں اور مجاہد ہیں، لیکن میرے 6 شوہر پہلے بھی شہید ہو گئے ہیں. اور انہوں نے کہا میں نے بھی کل شہید ہو جانا ہے، بس میں چاہتا ہوں حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے، بغیر شادی کے نہ مر جاؤں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو قبول ہے. تو ایک رات شادی کی، دوسرے دن شہید ہو گئے. تو ان عورتوں کو بھی عیب نہیں تھا، اس نے بتلا دیا کہ میرے 6 شوہر تھے، 6 کے 6 شہید ہو گئے، لیکن ہر کے بعد وہ پھر شادی کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو ہندو کی رسم ہے نا جی کہ اگر طلاق ہو جائے جی اب متعلقہ سے شادی کریں. اللہ کے بندے کبھی غور کیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ بیوہ سے شادی کرے. حضور کی پہلی بیوی کون ہے؟ بی بی خدیجہ. اور آپ سے پہلے وہ 2 خاوند کر چکی ہیں، اور دونوں سے اس کی اولاد بھی ہے. سرکار دو عالم کی عمر 25 سال تھی، اس کی عمر 40 سال تھی. تو یہ باتیں جب سے ہمارے یہاں آ گئی ہیں نا جی کہ خاوند جو ہے وہ دوسری شادی نہ کرے، زنا کرتا رہے، اس پہ بیوی راضی ہے، لیکن شادی نہ کرے. جی میرے اوپر سوکن نہ لے آئے، باقی باہر جو منہ کالا کرتا رہے کرتا رہے. اب یہ کوئی انسانیت ہے، کوئی تہذیب ہے؟ تو یہ بات بھی میری بیٹی یاد رکھیں کہ عورت کی دشمن ہے یا مرد عورت کا دشمن ہے. مرد تو دوسری لانا چاہتا ہے نا، تم نہیں آنے دیتی نا، تو تم عورت کی دشمن ہو نا، عورت مرد تو نہیں ہے. اور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں. آپ نے اسی حج میں بھی دیکھا ہوگا، عمرے میں بھی دیکھا ہوگا، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ 4 شادیاں. اور حضور نے فرمایا کہ جتنی اولاد تمہاری زیادہ ہوگی اتنی میں قیامت میں فخر کروں گا. انی مکاثر بکم الامم. اور یہ بھی حکم دیا کہ تزوجوا الودود الولود، اس لڑکی سے شادی کیا کرو جس کی بچے زیادہ ہوں. اس کی بہنوں کو دیکھ لو نا، بہنوں کو، ماں کو اور خاندان کو، تاکہ تمہاری اولاد زیادہ ہو. باقی جتنی اولاد زیادہ ہوگی اس کا رزق اللہ دے گا اور تم نہیں دے گے. نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. اس لیے جنت کی نعمتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں. اچھا ایک ہی پھل ہوگا، انگور ہے، کھائیں گے، پھر ایک اور انگور آئے گا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا. ایک ہی پھل ہوگا، ذائقے مختلف ہوں گے. اس لیے فرمایا کلھا دائم وذلھا. وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل اہل الجنۃ ویشربون ولا يتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون. اہل جنت کھائیں گے، پیئیں گے، نہ ان کے ناک سے پانی بہے گا، نہ پیشاب اور نہ ان کو پخانے کی ضرورت ہوگی. طعامہم جشاء کریہ المسک، ان کے کھانے کو اللہ پسینہ بنا کے نکال دیں گے، اور اس پسینے کی خوشبو بھی ایسے ہوگی جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے. وَيُلْهِمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّقْدِيسَ كَمَا يُلْهِمُونَ النَّفَسَ. اور جیسے بندہ سانس نکالتا ہے اسی طرح اللہ جنت میں اپنے بندوں کو تسبیح، اپنی تقدیس بیان کرنے کی توفیق دیں گے کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہوگا. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عن تمام بن عقبہ سمیع زید بن ارقم قال جاء رجل من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم تزعم ان اهل الجنة يأكلون ويشربون. ایک آدمی کے اہل کتاب میں سے حضور پاک کی خدمت میں آیا اور آ کے پوچھا کہ یا ابا القاسم، حضور یہ بتائیں کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پئیں گے بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل. والذی نفس محمد بیدہ ان رجلا منہم لیؤتی قوۃ مئۃ رجل فی الاکل والشرب والجماع والشہوۃ. آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ وہاں ہر بندے کو 100 بندے کی طاقت دیں گے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، اور جماع اور شہوت میں بھی. قال ان الذی یاکل ویشرب تکون لہ الحاجہ.
وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ عَذَابٌ قَادِرٌ حَاجَةَ أَحَدٍ يَفِيرُ مِنْ جُلُودِهِمْ كَرِيهِ الْمِسْكِ فَيَزْمَرُ بَطْنُهُ. تو اس نے کہا کہ حضور جب آدمی کھاتا ہے تو پیتا ہے تو لازماً پھر اس کو پیشاب وغیرہ کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، ورنہ تو اس کا پیٹ پھٹ جائے گا. حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن جتنا کھاتا رہے پیتا رہے پسینہ بن کے نکل جائے گا.